बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर निज़ामुद्दीन उस्मानी है और मैं खैबर मेडिकल कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल स्पेशलिस्ट और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट काम करता हूं। और आज मैं अपने टॉपिक से हट के थोड़ा सा सोशल एक टॉपिक है उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, और वो है काबिलियत यानी इंटेलिजेंस, उसकी कितनी किस्में हैं, और बच्चों में इंटेलिजेंस यानी वो काबिलियत जो उसमें नेचुरल है, जो अल्लाह की तरफ से उसको गिफ्टेड है, वो आपने उसमें किस तरह ढूंढना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि हम अक्सर समझते हैं कि ये बच्चा लायक है और ये बच्चा नालायक है। वो हम उनकी आईक्यू लेवल पे और उनके क्लास में लेने वाले मार्क्स पे और उस हिसाब से उनको क्लासिफाई करते हैं कि ये बच्चा लायक है और ये बच्चा नालायक है। लेकिन पहली बार 1980 में हार्वर्ड गार्डनर ने बच्चों में और इंसानों में ज़हनियत के बारे में डिटेल से लिखा कि इंसानों में 9 किस्म की ज़हनियत यानी 9 किस्म की काबिलियत होती हैं। ये 9 किस्म की काबिलियतें एक इंसान में सारी काबिलियतें भी एक इंसान में आ सकती हैं, और ये सारी काबिलियतें एक इंसान में मौजूद होती हैं। लेकिन इन 9 में से एक किस्म की काबिलियत वो बहुत ज़्यादा होती है, और ये जो बाकी किस्म की काबिलियतें हैं वो बहुत कम होती हैं। मैं उसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि सपोज़ एक बंदा है, वो एक बहुत बड़ा अच्छा म्यूज़िशियन है, लेकिन उसमें जो पढ़ने और लिखने और मैथ्स हिसाब किताब की जो कैलकुलेशन की जो काबिलियत है वो बहुत कम होती हैं। तो वो बहुत अच्छा सिंगर हो सकता है, लेकिन वो इतना अच्छा मैथमेटिशियन या इतना अच्छा फ़िज़िक्स में या फिर हिसाब किताब में या बैंकिंग के मामलात में वो इतनी अच्छी नहीं होती। इसी तरह एक बंदा जो कि एक बहुत बड़ा लीडर हो सकता है, एक बहुत बड़ा मुकर्रिर हो सकता है, एक बहुत बड़ा उसमें बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो सकता है, एक बहुत बड़ा डॉक्टर हो सकता है, लेकिन उसमें वो म्यूज़िकल की जो इंटेलिजेंस थी अगर वो उसमें कम हो तो वो ज़ाहिर बात है वो बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं गा सकता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो अच्छा नहीं गा सकता तो वो एक नालायक है, बल्कि वो उसकी जो काबिलियत है या उसकी जो इंटेलिजेंस है वो कोई और है, और ये जो म्यूज़िकल वाला इंटेलिजेंस है वो उसकी बॉडी के अंदर बहुत कम मौजूद होती हैं। अच्छा, अब जिस इंसान में जो काबिलियत सबसे ज़्यादा होती है उस इंटेलिजेंस को हम किंग इंटेलिजेंस कहते हैं, उस काबिलियत को हम किंग काबिलियत कहते हैं। और ये जो बाकी इंटेलिजेंस है वो भी उस शख्स में ही होती है, लेकिन वो कम मकदार में होती हैं। तो अब आते हैं हम उन 9 काबिलियतों की तरफ कि वो 9 काबिलियतें कौन कौन सी है और वो इंसानों में किस तरह की होती है। जो पहला काबिलियत है वो है फितरत शनासी की, यानी नेचर स्मार्ट या नेचुरलिस्टिक जो होते हैं, या नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस जिसको हम कहते हैं। यानी इंसान एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं, इंसान फितरत को ज़बरदस्त समझते हैं, इंसान फितरत की चीज़ों को देख कर वो खुश होता है, इंसान मौसम ज़बरदस्त हो तो उसमें जाके उसको एंजॉय करता है, इंसान कुदरती मनाज़र को जाके देख के तो वो एंजॉय करते हैं। वो इंसान आपको शहरों में मार्केटों में ऐसी जगहों पे विज़िट करने के बजाय वो कहेंगे पहाड़ों में जाते हैं, कई दरिया के किनारे जाते हैं, तो ऐसी नेचुरल जगहों में वो जाने को वो प्रेफरेंस करते हैं। अब ऐसे लोग जब आप उनकी उस शौक़ से हटाएंगे और किसी और शौक़ में जब आप उसको डालेंगे तो उन लोगों को फिर डिप्रेशन शुरू हो जाती है, और वो लोग फिर मुख्तलिफ़ किस्म की साइकोलॉजिकल डिजीज़ उसमें आ जाती हैं। और या फिर उनका अगर आप ऐसा शौक़ या उनमें उनको किसी ऐसी जॉब पे लगाते हो जो कि उनको नेचर से हट के किसी दूर जगह पे लेके जाते हैं, तो वहाँ पे फिर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। तो ऐसे बच्चे को अगर आप किसी और जगह पे लगाएंगे और वो वहाँ पे परफॉर्म नहीं करता तो इसको हम नालायक नहीं कह सकते। और ये वहाँ पे अगर परफॉर्म नहीं करता और डिप्रेस रहता है तो हो सकता है कि हमने उसकी काबिलियत के मुताबिक जो अल्लाह ने उसमें पैदा की है उसके मुताबिक हमने उसके लिए अच्छी जॉब की सिलेक्शन नहीं किया। जो दूसरी किस्म की काबिलियत है वो है मंतक और हिसाब की जहानत, जिसको हम लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस कहते हैं। लॉजिकल मंतक और मैथमेटिकल हिसाब वाली जो काबिलियत इस किस्म के जो लोग होते हैं वो बड़े अच्छे बैंकर्स होते हैं, वो बड़े अच्छे मैथ्स के उस्ताद होते हैं, वो बड़े अच्छे कारोबारी लोग होते हैं। और इस किस्म के लोग इनको गाड़ियों के नंबर अक्सर याद रहते हैं, इनको टेलीफोन नंबर याद रहते हैं, इनको मैथ्स भी बड़ी अच्छी महारत होती है। तो सपोज़ अगर एक इस किस्म का बंदा है जिसका
میجر انٹیلیجنس یعنی کنگ انٹیلیجنس، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ انسان میں یہ 9 قسم کی انٹیلیجنس ہر ایک بندے میں ہوتی ہے، لیکن ان میں سے ایک بہت زیادہ ہوتی ہے اور باقی کم مقدار میں ہوتی ہے۔ جو زیادہ مقدار میں ہوتی ہے اس کو ہم کنگ انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ سو اس حساب اور منطق والی انٹیلیجنس والے بندے جس میں یہ والا انٹیلیجنس سب سے زیادہ ہو، اس کو اگر آپ سنگر بنانا چاہتے ہیں زبردستی تو وہ نہیں بن سکتا۔ اس کو اگر آپ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں زبردستی تو وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ اگر وہ بن بھی جائے تو وہ اچھی اور خوشحال زندگی نہیں گزار سکتی، وہ وہاں پہ ریلیکس نہیں رہ سکتا، وہ ہمیشہ ڈپریشن اور ٹینشن میں رہے گا، کیونکہ یہ اس کی قابلیت اور ذہنیت کے مطابق یہ اس کا جاب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور قسم کی قابلیت ہے جس کو ہم میوزک سمارٹ کہتے ہیں یا میوزیکل انٹیلیجنس کہتے ہیں، جو لوگ بہت زبردست گاتے ہیں، بہت زبردست گانے کمپوز کرتے ہیں، اس کے علاوہ بڑا زبردست وہ تلاوت کلام پاک کرتے ہیں، بڑا زبردست وہ چیزوں کو کمپوز کرتے ہیں، خاص کر جو گانے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، نظم کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، غزل کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، تو ان لوگوں کی جو انٹیلیجنس ہے وہ وہی انٹیلیجنس ہے۔ اگر ان لوگوں میں یہ والا انٹیلیجنس کنگ انٹیلیجنس ہو اور اس کو آپ کسی اور طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ زیارتی کرتے ہیں اور آپ ان کی جو قابلیت ہے وہ تباہ کر سکتے ہیں۔ جو چوتھی قسم کی انٹیلیجنس ہے وہ ہے خود شناسی، جس کو ہم کہتے ہیں سیلف اویئرنیس انٹیلیجنس۔ سیلف اویئرنیس انٹیلیجنس میں یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے اندر کون سی جو کریکٹرسٹک ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے اور کون سی کریکٹرسٹک ہے وہ بہت زیادہ ویک ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنی ویک کریکٹرسٹک پہ قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی اسٹرانگ کریکٹرسٹک کو اور اسٹرانگ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ انتہائی مدبر ٹائپ، انتہائی بااثر شخصیاتوں میں ہوتے ہیں، یہ بڑے اچھے لیڈر ہوتے ہیں، ان کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، ان کو کوئی یوٹیلائز نہیں کر سکتا، اور ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان سے کوئی غلط فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو وہ لوگ جن میں خود شناسی کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے اس میں اس قسم کے کریکٹرسٹک آ جاتی ہے۔ وہ بڑے اچھے ٹیچر، بڑے اچھے موٹیویٹر، بڑے اچھے لیڈر وہ بن سکتے ہیں۔ ایک اور قسم کی لیڈر ہے جس کو ہم انٹیلیجنس ہے جس کو ہم کہتے ہیں سماجی ذہانت یا سوشل انٹیلیجنس۔ سوشل انٹیلیجنس کو ہم انٹرپرسنل انٹیلیجنس بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس سماجی ذہانت کے لوگ اکثر آپ کو جو سوشل ورکر نظر آتے ہیں، ان لوگوں میں اس قسم کی قابلیت بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ اس سوشل ورک میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں، ان میں اس کام میں مزہ آتا ہے، یہ اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ یہ پھر مختلف NGOs اور مختلف آرگنائزیشن کے حصہ بن جاتے ہیں اور وہاں پہ بھی ان کی پرفارمنس بڑی زبردست ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس قسم کے لوگ بڑے اچھے لیڈر بھی بن سکتے ہیں، بڑے اچھے پولیٹیشین بھی بن سکتے ہیں، اگر ان میں یہ درد ہو کہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے خدمت کرے اور دوسرے لوگوں کے لیے کام کر سکے۔ اس کے علاوہ ایک اور قسم کی ذہانت ہے جس کو ہم زبانی سیکھنے کی ذہانت کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم لنگوسٹک انٹیلیجنس بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بعض لوگ صرف اپنی مادری زبان کے علاوہ ان کو اور کوئی زبان سمجھ ہی نہیں آتی، لیکن اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جس میں لنگوسٹک انٹیلیجنس زیادہ ہوتی ہے، وہ مختلف قسم کی زبانیں سیکھتے ہیں اور مختلف قسم کی زبانوں پر وہ عبور حاصل کرتے ہیں اور مختلف قسم کی جگہوں پہ وہ جا کے پھر وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بڑے زبردست کمنٹیٹر بن سکتے ہیں، ایسے لوگ بڑے زبردست ٹیچر بن سکتے ہیں، ایسے لوگ بڑے زبردست لیڈر بن سکتے ہیں۔ یہ کہیں پہ جا کے پوری دنیا میں آپ کا میسیج اور اپنا پیغام وہ وہاں پہ پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو 7ویں نمبر پہ ہے وہ جس کو ہم محسوس کرنے والا انٹیلیجنس کہتے ہیں، جو باڈیلی کائنسٹیٹک انٹیلیجنس جس کو ہم کہتے ہیں، اس قسم کے لوگ یہ حالات کو بڑا زبردست سمجھتے ہیں، اس کے مطابق پھر یہ ڈیسیجن لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ٹیسٹ برڈز بڑے زبردست ہوتے ہیں، وہ مختلف قسم کی چیزوں کی کوالٹی وہ اس کے تھرو چیک کر سکتے ہیں، اور اس کی جو کامن سینسز ہیں وہ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے۔ وہ ہر جگہ پہ جب جاتے ہیں تو ان کو وہاں کے حالات اور ان کی چیزوں کے مطابق وہ اسی کے مطابق پھر وہ پرفارم کرتے ہیں۔ ایک اور قسم کی جو ذہانت ہے اس کو ہم تصوری ذہانت کہہ سکتے ہیں۔ تصوری ذہانت لائک اسپیشل انٹیلیجنس، وہ اس قسم کی ذہانت ہے کہ انسان بڑا زبردست ایک خاکہ بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک یہ مزیدار ڈیزائنر یہ ہو سکتے ہیں، یہ بڑے زبردست جو ہے نا گھروں کی ڈیزائن خوبصورت بنا سکتے ہیں، شہروں کی ڈیزائن خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کسی سٹیج کی ڈیزائن بڑی خوبصورت بنا سکتے ہیں، یہ بڑے زبردست ڈریس لے کے آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بڑا زبردست میک اپ آرٹسٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس قسم کے بندے کو اگر آپ اٹھا کے اگر اس کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں یا انجینئر بنانا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ابھی تک اس کے اندر جو انٹیلیجنس ہے اس کو پہچانا
زمانہ نہیں ہے اور آپ اس کا جو کنگ انٹیلیجنس ہے اس کو آپ ضائع کر رہے ہیں یا اس کو آپ تباہ کر رہے ہیں. اور جو نویں قسم کی وہ انٹیلیجنس ہے وہ ہے فکر و فلسفہ کی، جس کو ہم ایگزسٹنشیل انٹیلیجنس کہتے ہیں. یہ جو فکر و فلسفہ کی انٹیلیجنس ہے یہ اکثر یہ روحانی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، یہ اپنی بہت زیادہ اس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ انسان پیدا کیوں ہوا، اس کے یہاں یہ جو مختلف چیزیں ہیں یہ کس لیے پیدا ہیں، یہاں پہ آپ کی موجودگی کا کیا فائدہ ہے. تو اس قسم کے لوگ یہ فکر و فلسفے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ اکثر دوسروں کے بارے میں، دوسروں کی بلائی کے لیے، دوسروں کی آخرت کے لیے یہ زیادہ سوچتے ہیں اور ان کے یہ بڑے پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ افیکٹ کرتے ہیں. سو ان ساری قسم یہ جو 9 قسم کی انٹیلیجنس میں نے آپ کو بتا دی ہے، یہ آپ یاد رکھیے کہ ہر ایک انسان میں یہ ساری انٹیلیجنس موجود ہوتے ہیں، لیکن کچھ انٹیلیجنس جو بہت زیادہ، ان میں سے کوئی ایک بہت زیادہ پرومیننٹ ہوتا ہے، اس کو ہم کنگ انٹیلیجنس کہتے ہیں، اور اس میں ایک بہت کم انٹیلیجنس ہوتے ہیں جو کہ بہت لو کوانٹٹی کا وہ اس میں وہی انٹیلیجنس ہوتا ہے. سو ایسی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جو آپ نے اپنے بچوں میں خاص کر ان چیزوں پر آپ نے غور کرنا ہوگا، بچوں میں آپ نے نوٹ کرنا ہوگا کہ وہ کس چیز میں بہت زیادہ افیکٹو ہے. اچھا، ایک اور چیز میں آپ کو انٹرسٹنگ بتاؤ، یہ جو ذہانت ہے یہ ویسی نظر نہیں آتی، لیکن ذہانت ایکچولی جب آپ کا بچہ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک شرارتی بچے کی طرح ہوتے ہیں، یہ ذہانت یہ انسان کو آرام سے نہیں چھوڑتے، یہ باہر آنا شروع ہو جاتی ہے. جس طرح بچہ شرارتی بچہ ہوتا ہے، وہ ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ شرارتیں کرتے رہتے ہیں، اس طرح یہ جو ذہانت ہے یہ بھی کچھ نہ کچھ کر جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی مطلب آپ کے بچے میں بچپن ہی سے کوئی سپورٹس کی اگر ذہانت ہے اس میں، تو سپورٹس کی ایکٹیویٹی اس میں بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اس قسم کی اگر وہ میوزک میں ہے تو اس کی میوزک کی صلاحیت اس میں آپ کو نظر آتی ہے. کوئی بڑا زبردست مینیجیریل والی کوالٹیز اگر اس میں زیادہ ہے تو وہ بچپن سے ہی آپ کو نظر آ جاتی ہے کہ اس میں مینیجیریل کوالٹی اچھی ہے. کوئی آپ کا بچہ میتھس میں اور اس قسم کی بکس میں اگر وہ اسٹرانگ ہے تو وہاں سے یہ چیزیں بھی آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ اپنے بچوں میں اس چیز کو تلاش کر لیں جو اس میں نیچرل ہے، جو قابلیت اس میں سب سے زیادہ موجود ہے. آپ صرف ایک پیمانے کی بنیاد پہ کہ وہ صحیح پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، اس کے مارکس اچھے آتے اچھی نہیں آتی، اس بنیاد پہ آپ کسی کو قابل اور کسی کو نالائق لیبل نہ کر لیں. شکریہ، اللہ حافظ.